کہ یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، کلمہ پڑھ کے پھر گیا، شریعت سے ٹکرا گیا، اللہ رسول کی ذات کی بے ادبی کی، مرتد ہو گیا، میرے رب نے آفاقی قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، وہ اللہ سے پیار کرتے ہوگے۔ اور بڑا پرانا میرا جملہ کہ ہم اس کو سادہ ٹرانسلیشن کریں تو وہ کیا ہوگی، وہ سب آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ اللہ کا قرآن گویا اعلان کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی مرتد سر اٹھائے گا اس کے مقابلے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، میں محبت والوں کو لے کے آؤں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ مجھے بولیے کہ مرتدوں کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ عاشقوں نے کرنا ہے۔ یہاں داڑھی والوں کا ذکر نہیں ہے، پگڑی والوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پکے یہاں نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں حاجیوں غازیوں کا ذکر، یہاں حاجیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ذکر ہے محبت والوں کا، کیونکہ یہ محبت والے ہی ہوتے ہیں نا کہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ عشق والے ہوتے ہیں کہ 1 مہینے کا بچہ، غازی صاحب کا بیان آپ پڑھیں نا، کہتے ہیں کہ میں رات کو جب میں نے سویا، میں نے سوچا کہ مجھے میرا بوڑھا باپ میرے سامنے آیا، پھر میرا بچہ آیا، پھر میری جوان بیوی آئی کہ میری نوکری ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، 1 مہینہ عمر ہے اس بچے کی، 1.5 سال 2 سال شادی کو ہوئے، بوڑھا باپ ہے، اچھی بلی نوکری ہے، میں یہ کروں گا سب کچھ ہو جائے گا، مجھے دنیا سے جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں سب کچھ سوچ ساچ کے پھر میں نے فیصلہ کیا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان ہو جائے۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرات ذرا اس میں بڑی زبردست چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت میں صرف ترجمہ کروں اور گفتگو ختم کروں۔ اللہ ان محبت والوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ یہ مرتدوں سے ٹکرانے والے کون ہوتے ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے یہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ پتہ چلا گستاخوں سے ٹکرانے والے اپنوں کو کھانے نہیں دوڑتے، یہ ان کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور کس حالت میں؟ ولا یخافون لومۃ لائم، اس حالت میں کہ انہیں کسی ملامت والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ممتاز قادری صاحب کو ملامت والوں نے ملامت کیا، اس کا کام تو تھا کہ حفاظت کرتا گورنر کی، اس نے جا کر اس کو واصلے جہنم کر دیا۔ کئی یہ ہوتے ہیں نا آپ کے سامنے بھی، او سنو، آپ کے سامنے بھی کئی لوگ یہ کہتے پھرے، آپ کو نظر آئیں گے کہ ممتاز قادری کا تو فرض تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کیا کرتا؟ حفاظت کرتا، کیونکہ وہ نوکری کرتا تھا، پیسے لیتا تھا، اس کو ڈیوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ حفاظت کرے گورنر کی۔ ایک مسئلہ سنو، ہر مسلمان کا خون محفوظ ہے، سبحان اللہ، جاگیں، شرعی مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا خون بولو محفوظ ہے، لیکن جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کا خون مباح ہو جاتا ہے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مباح الدم، اور مباح الدم کے لیے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے کہ مباح الدم سور کی طرح ہوتا ہے۔ کیا آخے بھائی؟ مباح الدم خنزیر کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے خنزیر کی طرح ہونے کا؟ جیسے خنزیر اگر کسی ملک صاحب کے کھیت سے نکل کے راجہ صاحب کے کھیت میں چلا جائے اور وہاں پر اس کو کوئی گولی مار دے تو ملک صاحب یہ نہیں کہتے کہ میرا سور کیوں مارے نے، کیونکہ وہ مباح الدم ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کے خون کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو جناب ملک صاحب کھڑکا دیں
یا راجہ صاحب بڑکاتے ہیں، سور سور ہوتا ہے. فقہا لکھتے ہیں جو رسول اللہ کی گستاخی کرے وہ اسی طرح مباح الدم ہو جاتا ہے. وہ گھر میں مرے، توجہ ہے، بازار میں مرے، یا وہ کسی کوسار مارکیٹ میں مرے، وہ بٹے سے مرے، زہر سے مرے، یا بریسٹ لگنے سے مرے، وہ مباح الدم ہوتا ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت خون کی نہیں ہوتی ہے. پتہ چلا جب تک کوئی شخص اپنے ایمان پہ قائم ہے اس کے خون کی حفاظت ہے، اس کا خون محفوظ ہے، کلمے والے کا خون محفوظ ہے. لیکن جب وہ گستاخی کرے گا اس کا خون حلال ہے، اس کا خون مباح ہے. تو جب خون مباح ہو گیا تو اب ممتاز قادری پہ اس کی حفاظت کرنا لازم نہیں تھا، کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو واسطے جہنم کر دے. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبیا من سب نبیا. میرا اللہ فرماتے ولا یخافون لومۃ لائم. اور جب یہ وہ اللہ کی بارگاہ کا، اللہ کے دین کا یہ کام کرتے ہیں اور جب وہ مرتدوں سے ٹکراتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. میں نے قاضی صاحب کو جب ہم لوگ اسی کیس کے سلسلے میں ہماری بھی پیشی تھی عدالت میں، تو عدالت ہماری عدالت جیل میں ہی لگی وہاں، تو ہم لوگ گئے تو میں نے قاضی صاحب کو ایسے کہا، خدا کی قسم میں حیران رہ گیا اس بندے. وہ جج آ کر بیٹھا یہ وہ، تو میں نے کہا، مجھے کہتے ہیں چھوڑیں جی اس بندے کو، چھوڑیں ان کو ذرا آپ بات کریں نا. پھر میں نے کہا جی ذرا نعت سنائیں. او بھائی عدالت کے اندر بندہ بیٹھ کے نعتیں پڑھنے لگے اور جلدی تھی اس بندے کو کہ میں کب حضور کی بارگاہ میں پہنچوں. میں نے نا تھوڑا سا چٹکی کر دی، چٹکی سمجھتے ہو؟ میں نے کہا غازی صاحب یہ ویسے کام آپ نے اچھا تو نہیں کیا. میں نہیں کہتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ حفاظت کرتا، تو اس بندے نے الٹا جناب بندے کو کھڑکا دیے. اچھا میری طرف میں ایسے ہو کر کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن اللہ کی غصے نہ کرے، اللہ کی قسم اس معاملے میں کہتا ہوں، آپ بھی کہنا تو میں کہوں گا غلط کہتے ہیں. میں نے کہا جی اتنی آپ کے پاس کون سی دلیلیں ہیں، کون سے آپ کے پاس آیتیں ہیں، کون سا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے کیا کہتے ہیں. جملہ سننے بڑی بےقراری میں کہنے لگے، مفتی صاحب اگر میں نے کسی معصوم کو قتل کیا ہوتا نا، آمنہ کا لال جتنی کرم نوازیاں روز مجھ پہ فرما رہے ہیں، مجھ پہ کرم نوازیاں ہیں. حضرات گرامی، جو حضور کے لیے ایک قدم اٹھائے نا حضور کی رحمت 100 قدم آگے آتی ہے. تو جو اپنی جان حضور کے نام پر فدا کرتے ہیں، بتائیے حضور اس پہ کتنا کرم فرمائیں گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے اپنے دور میں آپ ہماری تقاریر سنیے، جس وقت یہ چیلنج ہوتے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں، تو میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آؤ جو ممتاز حسین قادری کے عشق رسول پہ شک کرتے ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے کہ آؤ ہم یہاں پر 40 من لکڑیاں رکھتے ہیں، اس پہ ہم جناب 20 لیٹر پیٹرول ڈالیں گے. میں نے کہا میں یہ کہہ کر آگ میں جاؤں گا کہ ممتاز قادری حق پر ہے، ممتاز قادری عشق رسول ہے. تم میں سے اگر کسی کی ہمت ہے میرے ساتھ مبالغہ کرو. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا جی اتنے یقین سے کیسے؟ میں نے کہا پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی، اس لیے ہمیں یقین تھا بھی اور ہے بھی، اور مرتے دم تک یقین رہے گا کہ جو کچھ ممتاز قادری نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، وہ حق کیا، وہ سچ کیا. اور اللہ نے اس غازی کے جنازے کا منظر دنیا والوں کو دکھا دیا اور بتا دیا کہ جو حضور کے لیے مرتے ہیں ان کا مرنا بھی ہم جینا بنا دیتے ہیں. آخری آیت کا لفظ ہے، کئیوں کے دل میں آتی ہے کہ ہاں ایک لڑکا استاد جی کا مرید ہے، شاید یہاں بیٹھا ہو، اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. وہ یہاں آتا رہتا ہے، وہ یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا، یہاں آتا رہتا ہے. اس لڑکے کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، وہ اینک والا، کیا نام ہے اس کا؟ نام ذہن سے اترا ہے. یہاں آتا رہتا ہے کہ اس وقت اس نے مجھے سنایا تھا اور میں نے وہ چیز اپنی کتاب میں بھی لکھی تھی، آپ اسے تصدیق کر سکتے ہیں
اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ حرکت کی تھی نا ملعون نے کور کرا، تو کہتے ہیں کہ میرے اپنے اندر یہ آگ لگ گئی. میں نے کہا یار اس ناتی کو میں واسطے جنم کروں. کہتا ہے کہ جب غازی صاحب نے یہ کام کیا تو کہتے ہیں میرے دل میں نا وہ ایک قسم کا کیا ہوتا ہے وہ رکاوٹ کا ایک جا وہ اٹھ گیا کہ یار یہ کام تو اس بندے نے کر دیے. کہتے جی کہ میں بے قراری میں گزر رہا تھا کہ ایک رات مجھ پہ کرم ہوا اور سرکار کی زیارت نصیب. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو میرے اندر وہی بے قراری ہے کہ یار کاش یہ کام میں کرتا. کہتا ہے کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کام ممتاز قادری نے کیے، بدلہ تیرے لیے بھی حصہ موجود ہے. یہ بقول اس نے کے دل میں ایک دو حضرات کا نام آیا کہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو کیا ان کے لیے بھی کوئی یہ کہتا ہے میں سوال نہیں کیا، حضور فوراً نام لے کر فرماتے ہیں بالکل ان کے لیے بھی حصہ موجود ہے. یہ وہ لڑکا یہاں موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اب خواہشیں کئیوں کی تھی. یار قرآن کی آیت کی پڑھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، دیکھیں بڑا مزہ آئے گا. خواہشیں کئیوں کی تھی پر نصیب ممتاز قادری کا جائے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ. یار اتنے ڈھیلے بولے آپ کو مزہ نہیں آیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. پتہ چلا کہ اس فضل الہی میں حصہ ممتاز حسین قادری کا تھا. اور قیامت تک آنے والے جب کبھی بھی کوئی ملعون گستاخیاں کریں گے، ان کو جو کوئی واسطے جہنم کرے گا یقیناً اس کا قدم انہی غازیوں کے قدم پہ ہوگا. اس کی وہ ادا انہی غازیوں کی ادا کی احیا ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی ذات کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ ہمہ وقت قربان کرنے کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.